أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود بڑے محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت ماہ مبارک شعبان میں سانس کھینچ رہے ہیں، اور یقیناً پروردگار کا الطاف ہے، پروردگار عالم کی بھرپور توفیقات ہیں کہ ان ساعتوں سے انشاءاللہ وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو باقی رہنے والا رزق ہے. یہ ایام اگرچہ یوم کے اعتبار سے اگر ترک کیا جائے تو مخلوق خدا ہے. پروردگار عالم کی ہر وہ شے جس پر شیعیت کا اطلاق ہوتا ہے اس کا خالق پروردگار ہے. اس نے گوناگوں کتنی ہی اشیاء کو خلق فرمایا ہے. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ چرند، یہ پرند، یہ حیوانات، یہ نباتات، یہ جمادات اور حضرت انسان. یہ تمام کی تمام مخلوقات پروردگار عالم نے خلق فرمائی ہیں. انہی میں ایام پروردگار نے خلق فرمائے ہیں. یہ جسے آپ دن کہتے ہیں، یہ سورج کی ایک دن کی مسافت ہے. اس کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں دن کا آغاز ہو گیا. سورج غروب ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ دن تمام ہو گیا. تو گویا یہ سورج اور چاند کی حرکتوں سے آپ نے اپنے لیے ایام قرار دیے. ان کا خالق کون ہے؟ پروردگار ہے. بس اب اگر پروردگار ہی ان ایام کا خالق ہے تو وہ کیوں سورہ ابراہیم میں خاص یہ حکم دے رہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی فرمائے، بھیجا، ان کو بعثہ کیا، ان کو مبعوث برسالت فرمایا کہ وہ آئیں اور اپنے قوم کو ظلمات سے نکالیں اور نور کی طرف لے جائیں. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. یہی پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ بقرہ کی وہ مشہور اور معروف آیت جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، اس کے اگلی 2 اور 3 آیات کے اندر اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان کا ولی ہے. کون؟ جو ایمان لائے ہیں اور جن کو خدا نے نکال لیا
ظلمات سے اور کہاں لے گیا؟ نور کی طرف لے گیا۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کر دیا، کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ کیوں؟ خدا کے مقابلے پر طغا، سرکش ہیں۔ اولیاءہم الطاغوت، اور کر کیا رہے ہیں؟ الٹ کام کر رہے ہیں۔ جو خدا کر رہا وہ یہ کہ ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جا رہا، یہ جو اولیاء جن کے طاغوت اولیاء ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ پھر نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نور کی طرف ہدایت کر رہا، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جا رہا، تو خدا مسبب الاسباب ہے۔ کس سبب کے تحت یہ کام ہو رہا؟ تو ایک سبب کا تعارف اسی سورہ کی اس آیت میں کروا دیا کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا بینات، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیج دیا تاکہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ یعنی پروردگار عالم نے سلسلہ ہدایت کو جاری کیا تاکہ وہ ظلمات سے نکل کر انسان نور کی طرف چلا جائے۔ یہی مطالب سورہ حدید کی 25ویں نمبر کی آیت میں بیان ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ادھر کہہ رہا تھا کہ موسیٰ کو بھیجا بینات کے ساتھ، ادھر کہہ رہا ہے رسولنا بالبینات۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ تو یہاں پر بھی نتیجہ وہی قرار پایا کہ ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو بینات کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، میزان کے ساتھ۔ کس لیے؟ تاکہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ یہ معاشرہ اتنا میچیور ہو جائے ہدایت پا کے کہ عدل کے ساتھ قیام کر سکے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ، تاکہ لوگ قیام کریں، بالقسط، عدل کے ساتھ، ایسا اسٹیبل معاشرہ تشکیل پائے، پروردگار عالم کی چاہت ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پروردگار نے حضرت موسیٰ کو بھیجنے کے بعد ان کی علت بیان کی کہ جناب اس لیے کہ یہ نکال لیں گے، ظلمات سے نور کی طرف لے جائیں گے اور یاد دلائیں گے انہیں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن انہیں یاد دلائیں گے۔ یہ اللہ کے دن سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے تو تمام دن ہیں، ابھی بیان کیا تمام کے تمام مخلوقات کا خالق کون؟ اللہ ہے۔ تو ہر دن کا خالق کون؟ پروردگار ہے۔ تو جہاں پروردگار ہر دن کا خالق ہو، جو ہر دن خدا کا دن ہو، اگر وہ کہے کہ انہیں اللہ کے دن یاد کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خاص بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جہاں سارے ہی اللہ کے ایام ہیں، ان ایام میں اگر خاص ایک جگہ پر ہاتھ رکھ کے کہا جا رہا ہو کہ انہیں وہ دن یاد دلائیں، تو مفسرین نے یہاں پر تفسیر کی ہے کہ یہاں ایام اللہ سے مراد بنی اسرائیل پر کی گئی وہ نعمتیں ہیں جس کو قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا کہ تم انہیں یاد کرو کہ اللہ نے جو تم پر نعمتیں نازل کی، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ تو گویا نعمت کو یاد کر کے شکر منعم، جس نے وہ نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کیا جانا کرنا، یہ خود ایک نعمت ہے۔ اور جب جب کسی نعمت کو یاد کیا جائے تو یقیناً اس نعمت کے ذریعے سے نعمت دینے والے تک کی رسائی ہو جاتی ہے، اس کی معرفت ہو جاتی ہے۔ تو یہ مقصد قرار پایا کہ ان کو وہ دن یاد۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس دن بھی کوئی نعمت مل رہی ہے وہ دن، ہر وہ دن جس دن ہم اور آپ تفکر اور تدبر کریں اور ہمارے اور آپ کا درجہ بلند ہو جائے، خدا سے قریب ہو جائیں، وہ دن عام دن نہیں ہے، ایام اللہ ہے۔ یہ آج اللہ کا دن ہے، آج خدا کا دن ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہی نسبت ہے جو کہ مخلوقات کو ایک دوسرے پر بافضیلت کر دیتی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تمام کے تمام ایام مخلوق ہیں، تمام کی تمام مخلوقات مخلوق ہونے کے ناطے برابر ہے، اس لیے کہ سب کا خالق پروردگار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تمام مخلوقات برابر ہیں۔ مخلوق ہونے کے ناطے برابر ہیں، کیوں؟
اس لیے کہ خالق کے مقابلے پر برابر ہیں، اس انداز سے کہ ہم تمام کی تمام مخلوقات مخلوق ہیں. جیسے کہ وہ سامنے درخت ہے، اگر اس درخت کو دیکھیں اور پھر اپنے آپ پر نظر کریں تو یہ درخت اور آپ برابر ہیں. کس معنی میں؟ وہ خالق جو اس کو رزق دے رہا ہے وہی مجھے بھی رزق دے رہا ہے. ہم دونوں اس کی بارگاہ میں فقیر ہیں. تو کائنات میں جہاں مخلوقات موجود ہیں وہ تمام مخلوقات اس کی بارگاہ میں فقیر ہیں، اس موضوع میں سب برابر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ درخت اور آپ برابر ہیں. درخت ہے اور انسان ہے. جو شرف درخت کو حاصل ہے وہ پتھر کو حاصل نہیں ہے، اگرچہ مخلوق دونوں ہیں. جو شرف حیوان کو حاصل ہے وہ درخت کو حاصل نہیں ہے، اگرچہ دونوں مخلوق ہیں. اور جو شرف انسان کو حاصل ہے وہ کسی بھی مخلوق کو حاصل نہیں ہے. کیوں؟ یہ اشرف المخلوقات ہے. اور اس اشرف المخلوقات میں بھی اب نہیں کہہ سکتے کہ جناب تمام انسان برابر ہو گئے. یہ سلسلہ تو اور آگے چلا کہ تمام انسان کیسے برابر ہو سکتے ہیں. یقیناً انسانوں میں پروردگار عالم نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے. 1,24,000 انبیاء، یہ ان سے افضل ہیں. نبی اور امتی کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو گویا انبیاء انسانوں میں یقیناً انسان ہیں لیکن ان انسانوں سے افضل ہیں. اچھا، اب یہ افضل ہو گئے تو انبیاء تمام برابر ہو گئے، ان کے مقابلے میں افضل ہیں. لیکن انبیاء خود ان کے درمیان تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے جو رسول بھیجے ہیں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو تمام انبیاء برابر نہیں ہیں. انبیاء میں فرق ہے، فضیلت ہے. کوئی با فضیلت ہے، کوئی فضیلت رکھتا ہے لیکن ان جیسی فضیلت نہیں رکھتا. اچھا، تو وہ جو اب با فضیلت ہو گئے ہیں وہ تمام کے تمام ایک درجے میں آ کے برابر ہو گئے؟ کہا جی نہیں. ان با فضیلت میں بھی کچھ فضیلتیں رکھی ہیں کہ سب کے سب اولو العزم پیغمبر نہیں ہیں. وہ 5 ہیں. اب یہ جو اولو العزم پیغمبران جن کو الگ کر دیا یہ برابر ہو گئے؟ کہا جی نہیں، اب یہ بھی برابر نہیں ہے. کیوں؟ ان کے اندر ہم نے ایک خاتم النبیین کو رکھا ہے، وہ جو اول مخلوق ہے، وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے. سلسلہ کہاں سے چلا اور کہاں جا کر ٹوٹ گیا. وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے وہ تو افضل الانبیاء ہے، وہ تو سب سے افضل ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس کا مطلب فضیلتوں کے عنوان سے ہم نے دیکھا کہ تمام مخلوقات آپس میں فضیلتیں رکھتی ہیں. یہ مسجد اگرچہ مٹی، لکڑی، شیشہ، پتھر سے مل کر بنی ہے، برابر میں کسی مومن کا گھر ہوگا وہ بھی اسی چیز سے مل کر بنا ہے، لیکن وہ گھر ہے، یہ خانہ خدا ہے. تو گویا نسبت سے بھی بات بہت آگے چلی جاتی ہے. اگر فقط گھر کو نسبت خدا سے دے دو تو ظاہراً تو وہی لکڑی اور پتھر ہے، لیکن نسبت دیکھو کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. یہ خانہ خدا ہے، وہ کسی مومن کا گھر ہے. اس کے الگ SOPs ہیں. اگر صحن بھی نجس ہو رہا تو جب تک پاک نہیں کیا جائے گا نماز نہیں ہو سکتی ہے. اس کا SOP یہ ہے کہ مسجد کو پاک رکھنا ہے، آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. مسجد کے اندر اگر مسجد کا کوئی حصہ نجس ہو گیا ہے، جب تک پاک نہ کیجئے گا نماز جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے، بہت توجہ. لیکن گھر کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا ہے. گھر میں کوئی جگہ نجس ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اتنی جگہ مل جائے جہاں نماز پڑھی جا سکے وہاں نماز پڑھ لیں گے، بعد میں صاف کر لیں گے، بعد میں پاک کر لیں گے. لیکن اس گھر میں اور اس گھر میں فرق ہے. تو بس بالکل اسی طریقے سے اب اگر میں ایام کی بات کر رہا ہوں، جہاں میں مہینوں کی بات کر رہا ہوں، ان مہینوں میں اگر رسول اللہ کسی مہینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، وہ جو افضل مخلوق ہے، وہ جو اول مخلوق ہے، وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اگر کسی مہینے پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے تو اس مہینے کی فضیلت کے لیے ہمیں کسی اور روایت کی ضرورت نہیں ہے. کہ اگر خاتم الانبیاء نے کہا ہے یہ میرا ہے تو کچھ تو اس شعبان میں ایسا ہے
کہ جو رسول اللہ کو محبوب ہے وہ شے کیا ہے، وہ سر کیا ہے، وہ راز کیا ہے. اسی کو جاننے کے لیے ہم نے یہ آج کا درس رکھا ہے، جس کا نام ہی، جس کا عنوان ہی اسرار شعبان ہے. شعبان میں وہ راز کیا ہے جس کی وجہ سے شعبان شعبان ہے. شعبان کا رمضان کا نام جسے ہم اسم کہیں اور شعبان کو مسمى کہیں، تو اس مسمى کا جو اسم شعبان ہے وہ شعبان کیوں ہے، آج فقط ہم اس کے اوپر دقت کریں گے. یقیناً اگرچہ ایام کا مبارک ہونا، ایام کا نحس ہونا، یہ خود ایک موضوع ہے کہ کون سا دن نحس ہے اور کون سا دن مبارک ہے. میں بہت محتاط اور احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں. یقیناً اگر قرآن کریم کی طرف ہم دیکھیں اور ہمیں اس نحوست کا، ایام کی نحوست کا پتہ چلے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی بھی دن اصلاً خود سے نحوس نہیں ہے، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ دن نحوس ہو جاتا. اسی طریقے سے اگر کسی یوم کی برکت کی بات کر رہے ہیں تو اصلاً دن تو خدا کا دن ہے، لیکن اس میں ایسا کیا ہوا ہے کہ مزید نور علی نور ہو گیا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. مثلا قرآن کریم کی آیت کی طرف اگر توجہ کریں سورہ فصلت، کہ ان ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان کے اوپر تیز اور بہت تیز اور تند آندھی چلائی، بہت تیز ہوا چلا دی ہم نے ان کے اوپر، ایک مسلسل نحوست والے دن. یعنی کون لوگ تھے یہ ایسے کام کر رہے تھے کہ جو نحس کام تھے، وہ کام تھے جو خدا کو ناپسندیدہ تھے. تو وہ کام جو خدا کو ناپسندیدہ ہو، اگر انسان ان امور کو انجام دے کہ جو خدا کو ناپسندیدہ ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ دن جس میں یہ کام انجام دیے جا رہے ہیں، گویا یہ دن ہی نحس ہو جاتا ہے. تمہارے لیے اس دن سے بدتر کوئی دن نہیں ہے جس دن تم نے خدا کو ناراض کیا ہے، اور اس دن سے بہتر کوئی دن نہیں ہے جس دن خدا کو خوش کیا ہے. اسی لیے میرا مولا کہتا ہے کہ مومن کے لیے تو ہر دن عید کا دن ہے، جس دن اس نے پروردگار کی کوئی معصیت نہیں کی ہے. اب اس جملے کو پلٹ دیجئے تو ہر شخص کے لیے وہ دن نحس دن ہے جس دن اس نے خدا کی معصیت کی ہے. توجہ ہے؟ تو اس اعتبار سے خدا کی معصیت کر رہے ہیں نحس ہے، خدا کی اطاعت کر رہے ہیں نیک ہے، مبارک ہے. تو بالکل اس انداز سے اگر میں کہوں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ. یہ جو آیت ایک اور دوسری طرف نظر آئی، یہاں پر بھی ایام النحسات کی طرف کی بات آئی، اور یہاں پر خاص یہ جملہ کہ ہم ان کو بہت شدید عذاب میں مبتلا کریں گے. کیوں؟ اس نحس، اس کام کی وجہ سے جو یہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قوم نے نحس کام کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ دن نحس قرار پا رہا. اگر یہ اطاعت میں گزارتی تو ہم اس کو مبارک کر دیتے. بہت توجہ رہے. بس عزیزوں، اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ خود شعبان کی تقویم، خود شعبان کے اندر ایسی کون سی خصوصیات ہیں کہ جس کے اندر پروردگار عالم اس مہینے کو خاص قرار دے رہا اور رسول اللہ اس کو اپنا مہینہ کہہ رہے ہیں. اسی لیے شعبان کو ہم شعبان المعظم کہہ رہے ہیں. شعبان المعظم، یہ عظمت کون سی عظمت ہے اس میں چھپی ہوئی، اس کی طرف ذرا نظر فرماتے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ دیکھو رجب کا شرف یہ ہے، رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت. رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کلاموں پر
کلام خدا کی فضیلت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسی تمام انبیاء پر میری فضیلت ہے۔ جہاں تمام انبیاء پر جہاں میری فضیلت ہے، شعبان کی فضیلت بالکل اس انداز سے ہے۔ اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ کی فضیلت ہے۔ رمضان کو اس انداز سے اللہ کا مہینہ کہا اور شعبان کو اپنا مہینہ کہہ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بہت توجہ، کچھ تو شعبان میں ایسا ہے جو رسول اللہ کی فلسفہ بعثت سے ملا ہوا ہے۔ اگرچہ بعثت رجب میں ہوئی ہے لیکن شعبان میں دیکھنا ہوگا کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کو وہ مہینہ ہی محبوب ہو گیا ہے۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی، ماشاءاللہ۔ آئیے شعبان کی طرف مزید دقت کرتے ہیں۔ میں نے 20 منٹ تو تمہید میں لے لیے ہیں۔ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ شعبان تشعب سے ماخوذ ہے۔ تشعب، تا شین عین با، تشعب۔ اور تشعب کا معنی ہے تفرق، پھیلنا اور عام ہونا۔ جب کوئی چیز پھیلتی ہے یا عام ہو جاتی ہے اس کو تشعب کہتے ہیں۔ اور چونکہ اس ماہ میں، اب یہ بات یاد رکھیے گا، اصول دے رہا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ لغت ڈکشنری کے میننگ، اصطلاحی معنی جو فلسفہ اس میں چھپا ہوا ہے، جس کو ہم کہیں گے وجہ تسمیہ، کیوں کہہ رہے ہو؟ تو جو لغت کا معنی ہے وہ چاہے کچھ بھی ہو، جب اصطلاحاً معنی لیا جائے گا تو بیان یہی کیا جائے گا کہ میاں یہ اصطلاح میں جو یہ بات بیان کر رہے ہو آخر وہ لغوی معنی کی جھلک ضرور اس اصطلاح میں بھی نظر آئے گی۔ جس وجہ سے وہ نام تم نے اس مسمى کو دیا ہے وہ وجہ اس اصطلاح میں چھلکتی ہوئی نظر آئے گی، وگرنہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جناب لغت میں معنی کچھ اور کیا جا رہا اور اصطلاح میں بالکل الگ معنی لیا جا رہا ہو۔ وہ نام کا معنی کہیں نہ کہیں چھلکتا ہوا نظر ضرور آئے گا۔ مثلا میں نے تشعب سے لیا گیا لفظ شعبان کا معنی کیا کیا؟ پھیلنا۔ اور کیا کیا؟ کہا تفرق، فرق، الگ ہو جانا۔ الگ کا مطلب بھی تو ہوتا ہے نا کہ یہاں تھا یہاں سے الگ ہو گیا، وہاں چلا گیا، تو دوسرے معنی میں پھیل گیا نا، یہاں سے وہاں چلا گیا ہے، ادھر سے جدا ہوا ہے تو وہاں گیا ہے نا، یہاں سے جائے گا تو وہاں پر پہنچے گا نا۔ تو بالکل اب اس معنی کو، یہ لغت کا معنی تھا، اب یہ لغت کا معنی لے کر اصطلاح میں آتے ہیں۔ تو پھر شعبان کو شعبان کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ اس ماہ میں خیر کثیر پھیل جاتا ہے۔ پھیلنا معنی آ گیا نا، پھیلنا، بکھرنا معنی آ گیا۔ چونکہ اس ماہ میں خیر کثیر پھیل جاتا ہے اس لیے اس ماہ کو شعبان کہہ رہے ہیں۔ شعبان میں چھپے یہ 5 حروف، 5 حروف، 5 کی طرف نظر، خیر وہ ایک الگ موضوع ہے۔ شعبان میں چھپے 5 حروف، شین، عین، با، الف، نون، انہی حروف کے اندر اگر دیکھیں تو خود فلسفہ شعبان چھپا ہوا ہے۔ اسرار شعبان بیان کر رہا ہوں۔ شعبان میں چھپے ہوئے یہ 5 حروف کیا بیان کر رہے ہیں؟ شعبان شین یعنی کہ گویا شرف کی طرف اشارہ کر رہا، شین سے شرف، عین، یہ عین اوج اور بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر شان شرف ہے، جہاں پہ عین اوج ہے۔ اب آگے کیا بچا؟ با، با بر سے مراد ہے، جس کو ابھی خیر کہا تھا، جس کو نیکی کہا تھا، جو پھیل رہی تھی۔ اور اسی کے اندر الف الفت کا معنی دیتا ہے، اور آخر کا نون نور کی جانب ہدایت کرتا ہے۔ شعبان شرف، عین اوج، بے بلندی، الف الفت، نون
نور کی طرف اشارہ کرتا ہوا. شعبان کمپلیٹ پیکج ہے جو الٹیمیٹلی نور کی طرف لے جاتا ہے, تمہاری ہدایت کر دیتا ہے. اس لیے رسول اللہ نے کہا ارے یہ تو بالکل وہی کام کر رہا ہے جو انبیاء کو مبعوث پر رسالت کرنے کا کام ہی یہی تھا کہ لِيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ لے جائیں یہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف. یہ میرا مہینہ ہے, کام وہی کر رہا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. بس عزیزوں, بعض دیگر بزرگان نے بیان کیا کہ شعبان شعب سے ہے. شعب جس کو ہم کہتے ہیں نا شعوباً, تو شعوب کسے کہتے ہیں؟ قبیلے کو کہتے ہیں. جمع ہو جانے کو بھی شعب کہتے ہیں. تو بعض نے کہا کہ جناب شعب اگر جمع ہو جانے کو کہتے ہیں ایک جگہ, تو گویا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ابھی بیان کیا جہاں خیر کثیر جمع ہو جائے, اس وجہ سے شعبان کو شعبان کہا. بعض کتب میں لکھا ہے کہ شعبان کا مطلب وہی شعب سے لیا گیا ہے, اور شعب کا مطلب پہاڑ میں بنا ہوا راستہ. جو لوگ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں پہاڑ پہ ہر جگہ سے نہیں چڑھا جاتا. اکثر جہاں متواتر چڑھا جا رہا ہو تو وہاں ایک خود بخود ایک راستہ سا بن جاتا ہے, اور اس راستے پہ چلتے 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 آپ پہاڑ پر پہنچ جاتے ہیں. تو اس راستے کو شعبان کہنے کی کیا وجہ؟ بہت توجہ, پھیلنا بڑھنا ذہن میں آ رہا ہے نا. شعب کہا اس وجہ سے اسے شعبان کہا ہے. بہت توجہ, پہاڑ پر چلنا اور اس زمین پر چلنے میں ایک چیز جو ہے وہ پہاڑ پر چلنے کو ممتاز کر دیتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم پہاڑ پر چڑھ رہے ہوتے ہیں اس راستے پر ہر اٹھتا ہوا قدم ہمیں بلندی پر لے جا رہا ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ پہاڑ پر جو راستہ ہوتا ہے وہ ہر اٹھتا ہوا قدم ہمیں بلندی پر لے کر جا رہا ہوتا ہے. شعبان وہ مہینہ ہے, اگر متوجہ ہو کر ہر سانس جو کھینچ رہے ہو, یہ ہر سانس تمہیں بلندی کی طرف لے کر جا رہی ہے. یہ دوسرا معنی یہاں پر میں نے آپ کا شعبان کا کیا. دوسری طرف شعبان کا معنی فرقہ اگر لیا جائے تو متفرق ہونے کے ہیں. شعبان کے دوسری طرف کا معنی اگر متفرق کرنا لے لیا جائے تو اس عنوان سے ہم لیں گے کہ اس مہینے میں یقیناً جہاں بہت سارے خیر جمع ہو جاتے ہیں وہیں انسان جو ہے وہ بری چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ دور ہو جانا معاملہ بھی اس کے اندر آ گیا. یہ بھی شعبان کے اندر چھپا ہوا ایک راز ہمیں نظر آیا. اس ماہ میں خاص روزہ رکھنا. کہا جو اس ماہ میں روزہ رکھتا ہے تو جو عمل بھی کرے, روزہ تو فقط رسول اللہ نے ایک روایت میں بیان کر دیا نا, فقط نہ جو اچھا عمل کیا جا رہا ہے تو گویا وہ شاخ در شاخ پھلنا پھولنے لگتا ہے. اس وجہ سے بھی مہینے کو شعبان کہہ دیا. یعنی شاخ کو بھی کہتے ہیں, شاخ کو بھی کہیں گے. تو شعبان مطلب شاخ در شاخ, کہ جیسے شاخ ایک اور شاخ نکل آئے اور ایک اور شاخ نکل آئے تو درخت پھلنا پھولنا شروع ہو جاتا ہے جب اس میں شاخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو گویا شعبان شاخ در شاخ بڑھنے والی خیر و برکت کو آپ اور میرے لیے مہیا کرتا ہے, حتیٰ کہ انسان اس بڑھنے والی پھلنے پھولنے والی شاخوں کے ذریعے سے جنت تک پہنچ جاتا ہے. یہ میں نے تمام معنی آپ کے سامنے رکھ دیے. اب وہ آخری معنی بیان کر رہا ہوں جس کے پیچھے ایک بہت بڑی روایت ہے, تقریباً 2.5 سے 3 صفحوں کی, جس کا خلاصہ کر سکوں گا, پوری روایت نہیں پڑھ سکوں گا. لیکن وہ اصل, جہاں اگر مجھ سے پوچھیں اس طالب علم کی جو تحقیق ہے, اس تحقیق کے نتیجے میں یہ جو ابھی روایت کر رہا ہوں یہ اصلاً نتیجہ قرار پاتی ہے واقعتاً شعبان کو شعبان کہنے کے لیے. وہ کون سی 2 شاخیں ہیں جن کے لیے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا نمائندہ اس مہینے کو شعبان اور شعبان کے بعد اپنے آپ سے منسوب کر رہا ہے؟ تو نتیجہ سمجھ لیجئے. شعب کا مطلب تو شاخ ہے, اور ابھی میں نے ترجمہ کیا ہے شاخ در شاخ.
ایسا ہی ہے نا، یعنی کہ شاخ در شاخ پھلنے پھولنے کے اعتبار سے میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اب شاخ کو فقط شاخ در شاخ کر کے سمجھیے گا، یعنی جب ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں، مثلا کوئی بچہ کیمسٹری پڑھنا چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیمسٹری کی ایک برانچ ہے آرگینک کیمسٹری اور ایک برانچ ہے ان آرگینک کیمسٹری۔ تو آرگینک کیمسٹری کیا ہے؟ کہا یہ فزکس، یہ کیمسٹری کی وہ برانچ ہے۔ سمجھنے کے لیے آپ نے کیمسٹری کی بھی دو شاخیں کر دی کہ یہ والی کیمسٹری ہے، وہ والی کیمسٹری ہے، اس کو بھی آپ نے شاخ در شاخ کر کے سمجھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بالکل اسی طریقے سے شعبان کو بھی ہم شعبان کہہ رہے ہیں، گویا کوئی کلاسیفیکیشن ہونے جا رہی ہے، کچھ برانچنگ ہونے جا رہی ہے، کون کس برانچ کا ہے، کون کس برانچ کا ہے، شعبان میں فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور کون سا وہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے شعبان کے اندر، کون سی شاخ ہے جو یہاں آ چکی ہے؟ میری نگاہیں اسے دیکھ نہیں رہی ہیں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا پہلی کا چاند جب نمودار ہوتا ہے، شعبان کا مہینہ تم پر وارد ہوتا ہے، پروردگار عالم جنت کے دروازوں کو تم پر کھول چکا ہے۔ اور جانتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے جس کا اوریجن جنت ہے، اس شجر کا نام ہے شجر طوبہ۔ بہت توجہ رہے، کون سا شجر ہے؟ شجر طوبہ۔ اور یہ شجر طوبہ کی شاخیں کہاں ہیں؟ شجر تو جنت میں ہے، پروردگار کا لطف و کرم ہے کہ اس کی شاخیں چل کر دہلیز تک آ گئی ہیں، آپ کے گھروں میں آ گئی ہیں۔ آپ کے گھر کے دروازے پر کون سی شاخ موجود ہے؟ طوبہ کی شاخ موجود ہے۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں، حدیث طویل ہے، تلخیص کر رہا ہوں، اس کی مختصر کر رہا ہوں، سمری کر رہا ہوں، کہ اس مہینے میں کیا گیا کوئی بھی خیر کا عمل اگر تم نے انجام دیا تو بس ایسا ہی ہے کہ خدا طوبہ کی شاخ کو حکم دے رہا ہے کہ اس بندہ مومن سے لپٹ جاؤ۔ تو یہاں نیک کام کیا، وہاں طوبہ کی شاخ سے لپٹ گیا۔ اور طوبہ کی شاخ کا مطلب یہ ہے کہ شاخ تو یہاں ہے لیکن اس کی جڑ جو ہے وہ جنت میں ہے۔ تو یہ شاخ جانتی ہے کہ اسے لے کر کہاں جانا ہے۔ اگر کسی نے اپنے ہمسائے کو خوش کیا، اس کے لیے یہ باعث تسکین قرار پایا، تو پروردگار پھر طوبہ سے کہے گا، اس کی شاخ سے کہے گا کہ اس مومن سے لپٹ جا۔ تو گویا ایک شاخ نہیں، دو شاخ نہیں، تم نیکیاں بڑھاتے رہو، وہ شاخیں بڑھاتا رہے گا۔ اور آپ جانتے ہیں نا، جتنی شاخیں اتنی ہی مضبوطی۔ تو گویا جتنی نیکیاں کریں اتنی ہی مضبوطی ہے۔ یہ تو ایک شاخ ہو گئی۔ شعبان میں وہ دوسری شاخ کون سی آ رہی ہے؟ وہ خطرناک شاخ ہے، اگرچہ وہ بھی یہاں آ چکی ہے۔ بہت توجہ، گھبرا تو نہیں رہے ہیں نا، پریشان تو اسکیری تو نہیں ہے کہ بھیا ہمیں تو نظر نہیں آ رہی ہے، یہ کون سی شاخ ہے؟ تو ایک شاخ تو کون سی آ گئی؟ طوبہ کی۔ دوسری شاخ بھی قریب میں ہی ہے، کیونکہ خدا عادل ہے، ایکول اپرچونٹی دے رہا ہے نا۔ اگر جنت سے نکل کر شاخ یہاں آ گئی ہے تو بھائی جہنم نے کیا قصور کیا ہے؟ ایک شاخ جہنم سے نکل کر بھی آ گئی ہے، اور وہ جو جہنم سے نکل کر آئی ہے وہ کس شجر کی شاخ ہے؟ وہ شجر زقوم کی شاخ ہے۔ کون سا شجر؟ زقوم، سورہ واقعہ۔ زقوم کی شاخ کیا کر رہی ہے کہ کسی نے اگر یہاں پر برائی کی تو ہر برائی کے نتیجے میں زقوم کی شاخ اسے اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ اور اس انداز سے جب زقوم کی شاخ اسے اپنے لپیٹے میں لے لے گی تو جانتے ہیں نا کہ زقوم کا اوریجن کیا ہے؟ جہنم۔ کہاں لے کر جائے گا یہ درخت؟ جہنم تک لے جائے گا۔ گویا یہاں سے جنت کا راستہ اس قدر آسان ہو گیا ہے کہ کسی ٹرانسپورٹیشن کے پرابلم میں پھنسنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، شاخ خود آئی ہوئی ہے اور یہاں سے تم نے
جنت کا سفر طے کر لینا ہے، لیکن ذرا خیال رکھنا اسی کے برابر میں زقوم کی شاخ بھی ہے۔ ادھر جھوٹ بولا، ادھر زقوم نے جکڑ لیا، ادھر کسی کے ساتھ برائی کی، ادھر زقوم نے جکڑ لیا، ادھر کسی کے ساتھ دھوکہ دیا، ادھر زقوم نے جکڑ لیا۔ تو بس عزیزوں، اس کا مطلب یہ ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ماہ مبارکہ شعبان میں گویا دو شاخیں ہیں جو اپنا کام کر رہی ہیں۔ ایک شاخ وہ ہے جو جنت سے جس کا اوریجن ہے، ایک شاخ وہ ہے کہ جس کا اصل جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ یہ دونوں شاخیں مخلوقات کو اپنی لپیٹ میں یوں لیتی جا رہی ہیں کہ جنتی الگ ہو رہے ہیں، دوزخی الگ ہو رہے ہیں، گویا کلاسیفیکیشن ہو رہی ہے شاخ در شاخ۔ تو شعبان میں وہ جو ظلمت سے نکل کر نور کی طرف جا رہے ہیں، انہیں کون سی شاخیں ہیں جو جکڑ رہی ہیں؟ وہ شجر طوبہ کی شاخیں ہیں، اور وہ جو ظلمات میں چلے جا رہے ہیں، دھستے چلے جا رہے ہیں، وہ زقوم کی شاخ ہے کہ جو ان تک آ چکی ہے عزیزوں، اور یہ کہاں لے کر جائے گی؟ یہ جہنم میں لے کر چلی جائے گی۔ بس عزیزوں، اسی لیے پروردگار عالم نے اس ماہ مبارکہ شعبان میں کچھ ایسی برکتیں رکھی ہیں نسبتوں کے اعتبار سے کہ تم اپنے ذہن کو خدا سے جدا کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکو گے۔ وہ اس انداز سے، بہت توجہ رہے، تمام انبیاء کی محنتوں کو محفوظ کیا ہے رسول اللہ کی رسالت نے۔ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، رسول اللہ تمام انبیاء کے اس انداز سے وارث قرار پا رہے، اس انداز سے، ظاہری اعتبار سے کہ تمام انبیاء نے توحید کا پیغام دیا ہے، تمام انبیاء نے ایک دین دیا ہے، رسول اللہ خاتم ہے، تمام انبیاء کی محنتوں کو نہ فقط محفوظ کر رہے ہیں، رہتی دنیا تک کے لیے وہ قوانین دے رہے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ گزشتہ نبیوں کی قوانین جو انہیں دیے گئے، جو شریعتیں دی گئیں، وہ متروک ہو گئیں، لیکن رسول اللہ جس شریعت کو دے رہے ہیں وہ متروک نہیں ہوگی، قائم رہنے والی شریعت ہوگی۔ یہ رسول اللہ کی نبوت کا خاصہ ہے، یہ نبوت خاصہ کی خصوصیات ہیں۔ تو بس عزیزوں، اس اعتبار سے اگر رسول اللہ محفوظ کر رہے ہیں تمام انبیاء کی محنتوں کو، اب مجھے بتلاؤ خود رسول اللہ کی رسالت کو محفوظ کون کر رہا ہے؟ کہ اگر بہت توجہ، دین کی چادر اوڑھ کر دیتا کوئی کب تک پھرے، کربلا میں حق کا حق، باطل کا باطل ہو گیا۔ کربلا گویا رسول اللہ کی رسالت کی محافظت کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج ابھی بہت محتاط گفتگو کر رہا ہوں، ہم بہت ہی الفاظ کو چناؤ کر کے بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، کون کس امام کو کس نے شہید کر دیا۔ بہت سے قاتل جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، مثلا مولا علی کو کس نے شہید کر دیا؟ ابن ملجم خارجی نے مار دیا، قاتل چھپ گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام حسن کو کس نے زہر دیا؟ کہا وہ ان کی زوجہ تھی جودہ بنت اشش، اس نے دے دیا، قاتل پھر چھپ گیا۔ جودہ تو ایک مہرہ تھی جو سامنے تھی، قاتل کون تھا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آگے چل رہی ہے بات، ہوتے ہوتے بات کربلا تک آ گئی۔ کربلا میں آنے کے بعد اب کوئی کسی قاتل کے پیچھے کوئی قاتل چھپ نہیں سکے گا۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے۔ تقدس کا جو لبادہ اوڑھا ہوا ہے نوچ کر پھینک دیا۔ علی کی بیٹی نے یزیدیت کے چہرے سے نقاب کو نوچ کر پھینک دیا۔ بس عزیزوں، اب اگر یہ اس طریقے سے ان افراد کے ہاتھوں یہ کام ہونا قرار پایا ہے تو اب شعبان کی نسبتیں ان ذوات مقدسہ کی نسبت سے دیکھیے کہ شعبان کا چاند نمودار ہوتا ہے اور آغوش عصمت میں زینب کبریٰ جلوہ افروز ہو رہی ہے۔ شعبان شاخ در شاخ اگر ہے تو پہلی ہی شعبان کو کون آ رہا ہے؟ زینب بنت علی آ رہی ہے۔
اور جناب تیسری شعبان میں کون آ گیا؟ تیسری شعبان میں وہی تیسرے امام آ گئے، کون؟ مولا حسین علیہ السلام آ رہے۔ چوتھی شعبان کو کون آ رہا؟ ابو الفضل العباس آ رہے۔ ترتیب ملاحظہ کیا آپ نے؟ پانچویں شعبان کو کون آ رہا؟ کوئی اور نہیں، علی ابن الحسین آ رہے۔ 15ویں شعبان کو کون آ رہا؟ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھیے، کاش جہاں میری روح کھڑی ہے وہاں پر پہنچیے۔ ادھر دیکھیے، ادھر کھڑی ہیں بی بی زینب، ادھر کھڑے ہیں ابو الفضل العباس، درمیان میں رکھ رہے ہیں سید الشہداء کو۔ گویا سید الشہداء کی تحریک کو ایک طرف سے زینب محفوظ کر رہی تو دوسری طرف سے ابو الفضل العباس۔ اگر کربلا کے میدان میں دیکھنا ہو ابو الفضل العباس نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر کربلا کے میدان میں ہی سب کچھ ختم ہو جاتا، اگر زینب کبریٰ کو ایک طرف کر کے کربلا کو دیکھا جاتا، کچھ پتہ نہیں چلتا جنگل میں کیا ہو گیا ہے۔ عزیزو، کربلا کی تحریک کو کربلا سے نکال کے کوفہ، کوفہ سے نکال کے شام، اور شام سے نکال کر عام کرنے والی کون ہے؟ زینب کبریٰ اور زین العابدین۔ انہوں نے کربلا گھر گھر پہنچائی ہے۔ کربلا شناسی کس نے کروائی؟ چوتھے امام نے۔ کربلا شناسی کس نے کروائی؟ زینب کبریٰ اور ام کلثوم کے خطبات نے۔ پہلی تاریخ کو کون آیا؟ بی بی زینب آ رہی۔ چوتھی کو کون آ رہا؟ ابو الفضل آ رہے۔ اور یہ جو تحریک ہے چلتی ہوئی، بہت توجہ، یعنی کہ کربلا کو عام کر رہی ہیں، کربلا کو عام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان دونوں ہستیوں اور آپ کے امام زمان کے درمیان میں کس کو رکھا ہے؟ علی ابن الحسین کو رکھا ہے۔ علی ابن الحسین کو کیوں رکھا؟ دیکھیے ترتیب کیا بتا رہی ہے، یعنی انہوں نے اس کربلا کی تحریک کو، اس کربلا کی تحریک کو گریہ کے ذریعے سے زندگی دینے کے بعد، یعنی گریہ کی تحریک کو اس کربلا کی تحریک میں ملانے کے بعد کہاں جا کر اسے ملایا؟ 61 ہجری سے یہ تحریک چلتی 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 ظہور امام زمان تک آ جائے گی۔ یعنی امام زمان کون؟ وہ اس کربلا کے منتقم ہیں۔ یہ حضرات کون؟ یہ کربلا کو برپا کرنے والے ہیں، یہ کربلا کا انتقام لینے والا ہے۔ دونوں ہستیوں کو شعبان معظم کے اندر ہی قرار دیا۔ کتنی نسبتیں ہیں جو مل گئی ہیں۔ اور یقیناً یہ جو تحریک ہے کربلا کی، جہاں نوک نیزہ پر وہ ممبر، مدینہ کے ممبر پر خطبہ دینا اور ہے، مسجد کے ممبر پر خطبہ دینا اور ہے، اور سنا کے ممبر پر خطبہ دینا اور ہے۔ نوک سنا کے ممبر پر جو خطیب خطبہ دے رہا ہے وہ کچھ اور نہیں کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ حمد ہے اس کتاب کی کہ جس نے حمد ہے اس کی، الحمدللہ الذی، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا اور اس میں اس کے لیے کسی کجی کو نہ رکھا۔ گویا نوک نیزہ سے محفوظ ہو رہی ہے وحی الہی، نوک نیزہ پر محفوظ ہو رہا ہے مقام رسول اللہ، یعنی جہاں رسول اللہ کی رسالت محفوظ ہو رہی ہے، جہاں خدا کا کلام محفوظ ہو رہا ہے، جہاں رسول اللہ کی محنت محفوظ ہو رہی ہے، کس کے ذریعے سے؟ حسین کے ذریعے سے۔ اسی لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ 61 ہجری سے پہلے حسین مجھ سے ہے، 61 ہجری کے بعد میں حسین سے ہوں۔ شعبان المعظم ان نسبتوں کا مہینہ ہے۔ ان نسبتوں پر نظر کرنے کے بعد انسان اپنے اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں پروردگار عالم اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ پس عزیزوں، اسی لیے اس ماہ مبارک شعبان میں خاص عمل جو بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ نے دعا فرمایا، درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بس اختصار کے ساتھ اب سمیٹ رہا ہوں، اگرچہ باتیں کچھ اور کرنی تھی لیکن اگر اس کو چھیڑوں گا تو بات 3 بجے سے آگے چلی جائے گی۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی، جیسے ہی رجب کا چاند آتا تھا تو دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، ہمیں
رجب اور شعبان میں برکتیں عنایت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعبان اور رجب کا کام کیا ہے؟ اس میں ہمارے اور آپ کے شامل حال خاص برکتیں ہونی ہیں، جن برکتوں کے سبب ہم رمضان تک پہنچ سکتے ہیں۔ رمضان تک پہنچ کر کیا کرنا ہے؟ رمضان میں آنے والی ہے وہ ایک شب جس کے لیے اللہ نے آپ کو اور ہمیں تیار کیا ہے۔ وہ شب کون سی شب ہے؟ وہ شب ہے جو خیر من الف شہر ہے۔ وہ شب ہے کہ جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر شب ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں تم 1000 مہینے رکھ دو جس میں شب قدر نہ ہو، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں تم شب قدر کو رکھ دو تو یہ پلڑے برابر ہو جائیں گے۔ نہیں، جب کہہ دیا کہ خیر من الف شہر تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ شب ان 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ تم 1000 مہینے ایک طرف رکھو، دوسری طرف مہینہ نہیں، فقط ایک رات رکھ دو جسے لیلۃ القدر کہا ہے، یہ ان سب سے بہتر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 1000 مہینے جس میں شب قدر نہیں ہے، اگر تم 1000 مہینے زندہ رہ کر پروردگار عالم کی بندگی کر رہے ہو اور اس بندگی کرتے کرتے خدا کا قرب لے رہے ہو، یقین جانو 1000 مہینے میں جتنی بندگی کر کے قرب لیا جا سکتا ہے، ہم تمہیں فقط ایک رات ایسی دے رہے ہیں۔ اگر اس ایک رات کو پہچان لیا، اتنا سفر تم اس ایک رات میں انجام دے سکتے ہو۔ اسی لیے خیر من الف شہر قرار پا رہی۔ لیکن اس سفر کو کرنے کے لیے تمہارے پاس ظرف کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ظرف اور مظروف میں مطابقت بہت ضروری ہے۔ یہ کیا جملہ میں نے کہہ دیا؟ اور بچے تو بالکل پریشان ہو جائیں گے، ظرف اور مظروف میں مطابقت بہت ضروری ہے۔ اس کو کیسے سمجھیں؟ سمجھنے کے لیے بڑی آسان بات ہے۔ کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ ہیں؟ اظہر؟ رضا۔ رضا، رضا اگر آپ کو چائے پینی ہو ہیں تو چائے لینے سے پہلے سب سے پہلے کیا لیں گے؟ ہاتھ میں کپ لیں گے، پلیٹ تو نہیں لیں گے۔ کیوں؟ چائے کپ میں آ سکتی ہے، پلیٹ میں نہیں آ سکتی ہے۔ اچھا، اور اگر اسی کے برابر میں بریانی بھی مل رہی ہو، وہ بھی لینی ہو، تو وہ کپ میں لے لیں گے، اس کے لیے اب پلیٹ چاہیے۔ دیکھیں، یہ بات تو بچہ بھی جانتا ہے، یہ تو رضا میاں بھی جانتے ہیں کہ اگر چائے لینی ہے نا، بہت توجہ، چائے کیا ہے؟ مظروف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا مظروف ہے ظرف اس سے مطابقت رکھتا ہوا ہونا چاہیے۔ جیسا مظروف ہے ظرف اس سے مطابقت رکھتا ہوا ہونا چاہیے۔ تو مجھے بتاؤ، شعبان اور رمضان میں تیاری ہو رہی ہے کس کی؟ کہا وہ شب آنے والی ہے، شب قدر۔ مظروف کیا ہے؟ شب قدر۔ تو بتاؤ ظرف تیار ہے یا نہیں ہے؟ اور اس ظرف کو کیسا ہونا چاہیے؟ مظروف سے مطابقت رکھتا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر مظروف نہیں ہوگا تو ظرف نہیں آ سکے گا۔ وہ خیر من الف شہر ہے، وہ اس قدر بلند ہے، وہ اس قدر نورانی شب ہے کہ اگر ظرف نورانی ہوگا تو اس کی نورانیت کو جذب کر سکو گے۔ تو مظروف تو بعد میں ملے گا، پہلے ظرف تو آمادہ کرو۔ رجب اور شعبان میں گویا وہی ظرف آمادہ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو گویا اس شعبان میں ہم وہ جو رجب میں بیج بویا گیا ہے اس کو ہم پانی دے رہے ہیں تاکہ ہم رمضان میں اس کی فصل کھا سکیں۔ عزیزوں، یہ جو پانی دے رہے ہیں نا، یہ جو بیج بویا ہے نا، اگرچہ رجب تو گزر گیا ہے لیکن بہرحال پروردگار کی شان کریمی ہے بھیا کہ آخری وقتوں میں بھی اگر کوئی بیج ڈال دیا جائے، اس کی شان کریمی ہے کہ وہ یقیناً اس میں سے فصل اگا دے گا۔ ہم تو یہی کر سکتے ہیں، پروردگار عالم دانے کو شکافتہ کرنے والا ہے۔ تو بس اس اعتبار سے ہم اور آپ اس مہینے میں یقیناً جب پانی دے رہے ہوتے ہیں تو جانتے ہیں نا، زمین کو آمادہ کرنے کے لیے فرٹیلائزر ڈالنا پڑتا ہے، کھاد ڈالنی پڑتی ہے۔ کون سی کھاد ہے جو ڈالو گے تاکہ فصل بہت اچھی نکلے؟ استغفار کی کھاد دے دینا، نفس کو آمادہ کرنے کے لیے
استغفار کی کھاد ڈالنی بہت ضروری ہے. اسی لیے آج سے یہ وتیرہ بنا لو کہ اس مہینے میں ہر دن میں کم از کم 70 مرتبہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفار کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور اس سے توبہ کا طلبگار ہوں. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ صدقہ دینا ہے، کیونکہ صدقہ جو اس مہینے میں دیا جاتا ہے، خاص رسول اللہ نے فرمایا، جس مقام پہ فرما رہے تھے وہاں پر احد کا پہاڑ سامنے ہی تھا، کہا اس مہینے میں اگر تم 1 درہم صدقہ دیتے ہو تو خدا اس صدقے کی پرورش ایسے کرتا ہے جیسے تم اونٹ کی پرورش کرتے ہو. جیسے اونٹ کا بچہ ہوتا ہے تم اس کی پرورش کر کے اسے اونٹ بنا دیتے ہو، خدا اس 1 درہم کی پرورش کر کے اسے احد پہاڑ کے برابر کر دے. تمہیں جب واپس لوٹائے گا تو احد پہاڑ کے برابر کر کے وہ لوٹائے گا. تو صدقہ دینا اس مہینے میں بہت ہی افضل عمل ہے. یہ بھی رمضان شعبان کے اندر چھپا ہوا وہ ایک راز ہے. تو گویا اس شاخ کو پکڑ کے رکھیے جو توبہ کی شاخ ہے. آج میں نے وہ راز بیان کیا ہے، شعبان کے اندر موجود وہ کون سی شعب ہے جس کو تھام کے رکھنا ہے، وہ شجر توبہ کی شاخ ہے. اور وہ کون سی شاخ ہے جس سے دور ہو جانا ہے، وہ زقوم کی شاخ ہے. بس شعبان میں فقط یہ 2 کام کر لو، نتیجہ جنت کی صورت میں برآمد ہو جائے گا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. آخری جملہ تمام تسبیحات اور روزہ کرنے کے بعد، تمام صدقات کے بعد، آخری جملہ کہ پورے شعبان میں ایک روایت جو کہ سعدی امام سے روایت ہوئی ہے کہ پورے شعبان کے اندر کم از کم 1000 مرتبہ. بہت توجہ. اب یہ اس کی حکمت کیا ہے؟ فقط شعبان کے اندر استغفار تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن استغفار کے ساتھ ایک چیز اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس پورے مہینے میں 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ، اگر آپ 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھ رہے ہیں تو 100 ہو گیا. 10 تسبیحاں پورے مہینے میں 10 تسبیح پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہا 1000 مرتبہ کہو. کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکین. یہ اس خاص مہینے کے اندر یہ تسبیح کرنا نہ بھولنا. اور میں کہوں گا خاص جب کسی میلاد میں جا رہے ہو تو تب تو اس تسبیح کو ضرور پڑھ لینا. جب میلاد میں جانے لگو تو یہ ضرور کہہ لینا کہ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكِينَ. شرک کرنے والوں وَلَوْ كَرِهَ ہلاکت ہو جائے ان کے لیے. اور ہم تو اس کی دین میں خالص ہیں، یعنی کہ ہم خالص توحید کے ماننے والے ہیں. اگر کوئی غیر ذمہ دارانہ شاعری کر رہا ہو جس میں شرک کر رہا ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اپنی بابرکت اور مقدس اور پاک و پاکیزہ میلاد کی محفلوں میں سے اس شرک اور غلو کو نکال کر باہر پھینک دیجئے. حیرت ہے، آج کوئی منقبت مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں نجاست کو نہ داخل کیا جائے، جب تک اس کے اندر موسیقی کو نہ داخل کیا جائے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی منقبت مکمل ہی نہیں ہو رہی ہے کہ جس میں موسیقی نہ ہو. یہاں تک کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہاں محراب ہے، یہ ممبر ہے، اس ممبر کے ساتھ اگر میں گٹار لٹکا دوں کیسا لگے گا؟ کہیں گے لا حول ولا قوت، یہ کیا چیز ہے، بہت بری لگ رہی ہے نا. اگر یہاں دیکھ کر گٹار برا لگ رہا ہے تو مجھے بتاؤ منقبت کے اندر بجتا ہوا گٹار برا کیوں نہیں لگ رہا؟ یہ سازش ہے. آج وہ گٹار کی آواز سنا سنا کر تمہیں عادی کر رہا ہے، بچے کی سماعت کو عادی کر رہا ہے. آج یہ بچہ منقبت میں جب گٹار اور وائلن سنے گا، کل جب ظاہراً مسجد میں محراب میں رکھا ہوا ہوگا اسے برا نہیں لگے گا. پھر اس کے بعد وہ تمام کے تمام خرافات اسی جگہ پر ہوا کریں گی. خدا نخواستہ اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. میرا مولا صفین کے معرکے سے جب جا رہے تو واقعہ طویل ہے. الانبار ایک جگہ ہے، ادھر سے گزر رہے ہیں. وہاں جو گزرے تو ان کو پتہ چلا کہ خلیفت مسلمین
وقت کا خلیفہ جو ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے. نہج البلاغہ میں پورا موجود ہے واقعہ, سمجھتے ہیں؟ تو مولا وہاں پر آ گئے. وہاں پر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے, دہقان تھے وہاں. دہقان کیسے کہتے ہیں؟ جو کھیتی باڑی کرتے ہوں. ان کو پتہ چلا کہ یہ خلیفہ گزر رہے ہیں, مولا علی گزر رہے ہیں. تو وہ سب بھاگے بھاگے آئے اور امام کی سواری کے آگے. اب وہ جو لفظ ہے وہ بڑا خطرناک ہے, نہج البلاغہ میں موجود ہے, پڑھیے. فترجلا, اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ رجل پیروں کو کہتے ہیں نا, وہ زمین پر اپنے پیروں کو دھم 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 کر کے مارنے لگے اور اچھلنے لگے. کچھ ایسا لگ رہا ہے, کچھ کلپ دیکھے ہیں کیا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے دور کی بات ہو رہی ہے. وہ مولا خوش ہو گئے, مولا آئے ہیں, اور خوشی کا اظہار کیسے کرنے لگے؟ اچھل اچھل کے پیروں کو مار مار کے اور اچھل کے وہ کرنے لگے. تو مولا نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم خوش ہو رہے ہیں. کہا نہیں یہ عمل کیا کر رہے ہو؟ نہج البلاغہ جا کے دیکھیے, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم ایسا ہی کرتے آئے ہیں. ہمارے یہاں جب بھی کوئی آپ سے پہلے والے بھی جب آتے تھے تو ہم ان کا استقبال ایسے کرتے تھے خوش ہو کے. ہمارے یہاں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے نا میلادوں میں, اور ہم سمجھتے ہیں مولا کو خوش کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں. اب مولا کا جواب سے مولا فرماتے ہیں کہ کس قدر پست ہے یہ عمل کہ جس کے کرنے میں دنیا میں مشقت ہے اور آخرت میں عذاب. مولا نے پسند نہیں فرمایا. یہ جو تم کر رہے ہو کس قدر پست ہے کہ اس دنیا میں جو تم کر رہے ہو مشقت, یعنی کہ اس عمل کا نتیجہ دنیا میں مشقت ہے اور آخرت میں عذاب. تو اس سے بدتر عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ مولا نے پسند نہیں فرمایا. لیکن مولا کو پسند کیا ہوگا؟ مولا کو پسند کیا ہوگا؟ مولا کو پسند یہ ہوگا کہ وہ جس جگہ سے گزریں یا جس علاقے میں ان کا نام لیا جائے, ولا کی خوشبو ان کے کردار سے چھلک رہی ہو, ان کے افعال اور کردار سے مولا کی ولایت چھلک رہی ہو. مولا کو یہ خوش ہوں گے, مولا ان کو پسند کریں گے. تو آج ہماری ان شعبان کے درمیان میں جو محفلیں ہیں اس کے اندر ایسی صفات پیدا ہونی چاہیے کہ جو کہ مولا متقیان جس کو پسند فرمائیں, اور وہاں آنے کے لیے یقیناً آئیں تو محظوظ ہو کہ بہت اچھی جگہ پر میں آیا ہوں, مجھے خوشی ہو رہی ہے. لیکن ایسی جگہ اگر آ جائیں کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ طبلہ سرنگی میرے یہاں کیا کر رہا ہے, میرا نام لے رہے ہو اور نجس چیز کے ساتھ تم میرا نام لے رہے ہو, یعنی کسی نجاست کو اٹھا کر تم قرآن کی آیتیں نجاست سے لکھ رہے ہو, کس قدر دوہرے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے. اللہ اکبر. بس عزیزو جی 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 ابھی میرا موضوع چونکہ نہیں ہے اور وہ دن بھی نہیں آیا ہے. آج ہم 5ویں شعبان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خود مولا کی آج ولادت ہے, تو انہی کا تذکرہ اگر ہم تمام کا تذکرہ, سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے شہزادہ قاسم کا تذکرہ نہیں کیا ہے, شہزادہ علی اکبر کا تذکرہ بھی نہیں کیا ہے. آج ہم جہاں پہنچے ہوئے ہیں, آج 5 شعبان ہے, آج علی ابن الحسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے. اور یقیناً اس کے بعد اور بھی بہت سی مناسبتیں ہیں جس میں شہزادہ قاسم ہیں, شہزادہ علی اکبر ہیں, لیکن یہ سب کے سب جڑے ہوئے ہیں امام وقت سے. یہ سب کے سب ساتھی ہیں, سپاہی ہیں. کس کے؟ امام کے سپاہی ہیں. یقیناً اس لیے کہہ رہے تھے نا کہ تم کیسا پاتے ہو موت کو, ہم آدھا جملہ پڑھتے ہیں پورا نہیں پڑھتے, تو کہتے ہیں کہ میں موت کو احلل من الاصل کیوں پاتا ہوں اگر آپ کے ساتھ آ رہی ہے. یعنی امام زمان سے جڑ کر اگر موت آ رہی ہے, شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ وہ بچہ بھی جانتا ہے, یہ وہ علی اکبر بھی جانتے ہیں کہ السنا علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بھلا کیوں نہیں؟ کہا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. تو یہ تمام کی تمام شخصیات, یہ دیکھیں نا, یہ کربلا کی خوبصورتیاں ہیں. یہ کربلا کی ما رأیت منہ الا جمیلا, ہم نے کربلا میں سوائے حسن و جمال کے کچھ نہ دیکھا. اس بچے قاسم کے اس جملے کو دیکھیں, موت کی اس سے اچھی ڈیفینیشن ہم نے
کربلا میں دیکھی ہے، کربلا سے ہٹ کر نہیں دیکھی. ما رأیت منہ الا جمیلا. شہزادے کی استقامت دیکھتے ہیں علی اکبر کی تو کہتے ہیں کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے. اس جملے کی لطافت کو محسوس کریں، اس کے اندر کی نورانیت کو محسوس کریں. استقامت کا مرقع ہے یہ جملہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ ہیں، امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ہیں. تو گویا یہ تمام شخصیات بھی اپنے امام زمان کے ساتھ ان کے مقصد کے ساتھی ہونے کا رزق بانٹ رہی ہیں. اسی مہینے میں تمہیں تمہارے امام زمان کی ولادت بھی نظر آ رہی ہے. کس حد تک ہمیں اور آپ کو یہ روشنی لے کر امام زمان سے مل جانا چاہیے. اللہ اکبر. یقیناً. تو بس عزیزوں، اس مہینے میں یہ تمام کی تمام برکتیں سمٹ کر آ چکی ہیں. پروردگار عالم نے انتظام کر دیا ہے. ان ہستیوں سے توسل کریں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام جس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اسی انداز کا قرار دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا. ہمیں آج خاص امام سجاد علیہ السلام کی ولادت ہے. ہمیں سیرت سجادیہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا. ہمارے امام زمان بالکل ویسا ہی ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں. ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمان علیہ السلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. امام زمان کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد و خوشنود فرما. ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.